اللہ نے کسی عبادت کو واضح نہیں کیا، اللہ نے صرف عبادت کیا۔ تو کیا جو عبادتوں کے ہمارے پاس نام ہیں وہ ساری چیزیں بجا لائیں، نماز وقت پہ پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کیا یہ ساری ہی چیزیں عبادت ہیں اور خدا ہم سے یہی چاہتا ہے؟ تو یہ سوال ناممکن ہو جائے گا، یہ سوال بغیر نتیجے کے رہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ ہم سے ہر لمحہ عبادت مان رہا ہے، اور جن عبادتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہر لمحہ ہو نہیں وہ ہر لمحہ کی نہیں جاتا۔ اگر میں اس وقت چاہوں کہ مجھے مغرب پڑھنی ہے تو نہیں پڑھ سکتا، میں چاہوں کہ مجھے رجب میں رمضان کے روزے میں پڑھنی تو میں نہیں پڑھ سکتا، میں کہوں کہ میرے پاس وقت ہے اور میں ربیع الاول میں حج کرنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا، میں کہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ساری عبادتیں جو ہیں ان کے اوپر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ شرط ہے تو یہ عبادت ہے۔ تو جب اللہ نے عبادتیں مشروط رکھی ہیں تو وہ خدا ہر لمحہ کون سی عبادت؟ اب پہلے ہمیں تصور عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں عبادت ہوتی کیا ہے اور عبادت کرتا کون ہے۔ جسم عبادت، بدن عبادت بن گئی، بدن عبادت کے لیے ایک فاعل کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن عبادت کا مکلف جو ہے وہ انسانی جسم میں، جسم عبادت نہیں، انسان صرف بدن کا نام نہیں، انسان تین چیزوں کی مجموعہ ہے۔ اس کے اندر ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ جسم ہے، جو اس کے اندر ہے وہ روح ہے۔ جسم اور روح، اس کا مرکب، اس کا ملنا، یہ انسان بنا ایسا ہی ہے۔ بدن مٹی سے ہے، روح سے، روح زمین سے نہیں اتری، روح آسمان سے اتری ہے۔ بدن عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اور جن عناصر کا مجموعہ ہے وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ انسان کا جسم یہاں سے ہے اور روح ادھر سے ہے، اور ان دونوں کے اندر آپس میں ضد ہے۔ بدن اور روح کے اندر ضد موجود ہے۔ جسم کثیف ہے، یہ جسم، روح طاہر ہے۔ امریکہ وہاں کرتے رہیں گے نعرے پہ کوئی آپ نہیں پاتے، نعروں والی مجلس میں نے نہیں آپ آگے آ جائیں اور سب بالکل میں نے خود یہ کہا ہے کہ یہ دانت والی موبائل سے نہیں پڑھا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں تصوری بات ہے۔ بدن عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ چاروں کے چاروں عناصر کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق نور کے ساتھ ہے، دونوں آپس میں ضد ہے۔ جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، جسم نجس ہے، روح طاہر ہے، جسم نظر آنے والی چیز ہے اور روح نہ نظر یہ آپس میں ضدیں ہیں، اور یہ قانون ہے قدرت کا کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوئی، ضدیں کبھی بھی آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بدن اور روح آپس میں ضد ہوں، یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں سے جسم، یہاں سے بدن نکل رہا ہے اور وہاں سے روح کون، یہی وجہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ بدن مٹی سے ہے، بدن کو موت نہیں آتی، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے، زبان موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے روح کو موت آتی ہے، تو نہیں، روح آزاد ہوتی ہے، موت نہیں آتی، روح کو تو موت نہیں آتی، روح تو آزاد ہوتی، روح ہے طائر ناحوتی، ایک ایسا پرندہ جو ناحوت میں رہتا ہے، وہ آپ کے بدن کے پنجرے میں، آپ کے بدن کے گیج میں بند ہے، اس کو آزادی چاہیے، چونکہ موت آتی ہے تو خوشی سے آزاد ہو۔ موت روح کو بھی نہیں آتی، موت بدن کو بھی نہیں آتی، تو موت اس چیز کا
بدن اور روح کے ارتباط کا ان کو ملانے کا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز اور خلقی جسے کہتے ہیں نفس. نفس جو ہے یہ روح اور بدن کو آپس میں ملا ہوا اسے اور اسے، کیونکہ یہ ضدیں ہیں، ان کو جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کا نام موت. بدن اور روح تو نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. اور یہ بات آپ کے لیے حیران ہوگی لیکن نفس کو بھی موت نہیں ہے، صرف ذائقہ چکھ. نفس معدوم ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن فنا نہیں ہوتا. نفس بدن اور روح کو ملا دے، آپس میں جوڑ. نفس آدھا بدن سے نکلا ہے، آدھا روح سے. اس کی آدھی حسد کے روح سے آتے، آدھی بدن کے ساتھ. بدن یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، روح یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے. آپ جب کسی دیوار کو کھڑا کرتے ہیں تو دو اینٹیں رکھتے 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 دیوار نہیں بنتی. درمیان میں ایک ایسا میٹیریل چاہیے جو ان دونوں کو جوڑے. نفس اس میٹیریل کا نام ہے جو بدن اور روح کو آپس میں اب مجھے تصور ہے عبادت تک پہنچنا ہے کہ پھر عبادت کرتا ہوں. روح عبادت کرتی ہے، روح عبادت کا عرفان پیدا، روح لائٹ دیتی ہے، روشنی. یہ فلسفے کی بحث ہے، فلسفیانہ گفتگو ہے، لیکن آپ اتنے آسان طریقے سے جتنے توجہ سے سن رہے ہیں تو میں موضوع کے اندر اور گہرا ہوتا ہوں. علم کیا ہے؟ انسان کو کیسے پتا چلا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ ہے، کتابیں ہیں، یہ زمین و آسمان ہے، یہ چرند پرند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کائنات ہے. یہ سب کچھ کہاں سے آئے؟ یہ علم نہیں، کیونکہ جو خارج ہوتا ہے یہ علم نہیں ہوتا، یہ معلومات ہے. علم معلومات کا نام ہے. سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ لوگ معلومات کو علم سمجھتے، انفارمیشن نالج نو. معلومات اور ہوتی ہیں، علم اور. یہی تو ہم 1400 سال سے پیت رہے ہیں کہ معلومات والے علم والے کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں. اگر آج ایک سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، اس کے پاس معلومات ہے، اس نے اپنا نالج بڑھایا تو اس نے اپنی معلومات کے ذریعے اکٹھا کیا. علم علم ہمیشہ یوں بتاتا ہے. انسان کوئی بھی چیز کسی کا بھی جب خارج سے علم لینا ہو، خارج سے جب ہو تو علم نہیں ہوگا. دیکھیں میری آنکھیں کھولی اور میرے سامنے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک درخت ہے، وہ ایک سبز پتے ہیں، وہ ایک دیوار ہے، دروازہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معلومات تھی. یہ کیا ہیں، یہ کیسی ہوتی ہیں، یہ کیسے بنتی ہیں، ان سے کیا کیا ملتا ہے، یہ عرفان. جب ایک انسان آنکھ کھولتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے، وہ خارج سے اس کے اندر جا. تو اب اللہ نے 5 حصے انسان کو دیے ہیں جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. یہ 5 سینس ایسے ہیں جس سے انسان کسی بھی چیز کو خارج سے اپنی روح تک لے کے جاتا ہے. جب وہ خارج ہے تو ابھی علم نہیں ہے، ابھی معلومات ہیں. اسے سمجھ آئے کہ سامنے ایک دیوار ہے، یہ کیا ہے؟ دیوار ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، کیا ہے؟ یہ چشمہ، یہ شجر، یہ درخت، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب یہ خارج تھا. اسے 5 حصوں کے ذریعے کسی چیز کی پہچان ہے. 5 حصے: دیکھنے کی، سونگنے کی، سننے کی، چکھنے کی اور مس کرنے کی. اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی، لیکن تھیوری تبدیل نہیں ہے. انسان اتنی جدت میں پہنچ کے بھی اس سے چینج کر سکتا. کیونکہ جب اللہ 5 کر دیتا ہے اللہ ان 5 کو 6. اب کسی نے کسی چیز کو محسوس کرنا تھا تو اس کے دیکھنے میں پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس نے ہاتھ لگا کے محسوس. وہ سن نہیں رہا تھا کہ اس نے اس کو سونگ لیا. وہ سونگی نہیں جا سکتی تو چکھ لیا. اس کے علاوہ چھٹی حصی نہیں ہے جو خارج سے روح کو بتائے گی یہ کیا ہے.
اب جب اس نے 5 بیریئر سے 5 حصوں سے ایک چیز کو گزار لیا تو اب ایک چیز خارج سے بدن نے یہ انفارمیشن روح کو پرووائڈ کی کہ یہ 5 بیریئر سے میں نے گزار لی ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ اب جب گئی تو اب انسان کے اندر، انسان کے باطن کے اندر، انسان کے روح کے اندر خدا نے پھر 5 حصے رکھے ہیں جن سے اس نے اس تمام چیزوں کو گزارنا ہے۔ جو پہلی حصہ ہے اسے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ حصے مشترک ہے، یا اسے آج کی جدید زبان میں کہا جاتا ہے کامن سینس، کہ خارج سے کوئی چیز آئی، اب وہ روح کے اندر آئی، جو ہی وہ روح کے اندر پہنچی تو روح نے اس کی رنگت، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، ان ساری چیزوں کو روح تک پہنچایا کہ یہ کوئی خوشبودار چیز ہے، یہ کوئی ذائقے والی چیز ہے، یہ کوئی طاقتور چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے، لیکن کیا ہے ابھی نہیں پتا، ابھی کامن سینس کے اندر کیا ہے، یہ حصے مشترک ہے۔ جب وہ چیز حصے مشترک کو کراس کر دیتی ہے تو خدا نے اندر ایک انر سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ حص یہی ڈیٹا دوسرے حص کو ٹرانسفر کرتی ہے، جس دوسری حص کو ٹرانسفر کرتی ہے اسے کہتے ہیں قوت واہمہ، جسے آپ کہتے ہیں پاور آف امیجنیشن، کہ اس نے اس تمام ڈیٹے کو ٹرانسفر کیا، جب اس پہ گیا تو اس نے اس کی ایک تصویر بنائی۔ اگر یہ خوشبو ہے تو کوئی پھول ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسی رنگت کا ہے، اگر کوئی پہاڑ ہے تو اس کا قد کیسا ہے، اس کی پوری تصویر جو ہے وہ اس نے بنائی اور محفوظ کی۔ اس نے وہاں پر ایک تصور بنا دیا، ایک تصویر بنا دی جسے قوت واہمہ کہتے ہیں۔ اس دوسری قوت نے یہ پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے یہ تیسری حص کو ٹرانسفر کیا۔ یہ تیسری حص جس کو ٹرانسفر کیا ہے، اس حص کا نام ہے قوت حافظہ، میموریز، جس نے آ کے اس تمام ڈیٹے کو سٹور کر دیا کہ اس کی خوشبو ہے، اس کی تصویر ہے اور یہ ہے۔ اس نے اس کے بعد اگلے کو ٹرانسفر کیا ایسٹیمیٹنگ پاور، قوت متصرفہ، جس نے اس کو کہا کہ اس کے اندر جذبات پیدا کرو، اس سے محبت کرنی ہے، خوف کرنا ہے، ڈرنا ہے، دوستی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے۔ یہ کام 4 حصوں نے نہیں کیا، وہ حص نے کیا کہ اس کے اندر اب جذبات کیسے کرنا۔ 5 حصوں کا تعلق انسان کے باہر کے والے وجود سے ہے، 5 کا تعلق انسان کے اندر والے وجود سے۔ جب ان 10 حصوں سے گزر کے چیز اندر پہنچتی ہے اور اب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے علم کہتے ہیں۔ اب ان 10 حصوں کو کراس کر کے جب وہ پہنچی، اب جب یہ باہر پہنچا تو اب یہ علم ہے۔ اب اس کے اندر ایک بھونچال پیدا ہو گیا۔ اب اگر وہ مصور ہے تو اب اسے مجبور اس کی روح کر رہی ہے کہ تصویر دو۔ اگر اس کے اندر تخلیق میں اس کی شاعری ہے، اب اس کی حصے مجھے مجبور کر رہی ہے کہ شعر دیوار بنا۔ اب جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اس روح کے عرفان سے کیا۔ اس کا مطلب بدن صرف محسوس کرتا ہے، اس کو جو لائٹ اور پاور دیتی ہے وہ انسان کی روح ہے۔ یہ ہے بدن اور روح کا رشتہ۔ اب وہ جو باہر نکلی اب یہ علم ہے۔ اب خطیب چاہتا ہے کہ میں تقریر کروں، عالم چاہتا ہے میں تحریر کروں، شاعر چاہتا ہے میں شاعری کروں، مصور چاہتا ہے کہ میں تصویر بناؤں، ایک معمار چاہتا ہے کہ میں گھر بنا دوں، ایک سائنٹسٹ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایجاد کرنی چاہیے۔ ہر چیز بڑھتی بڑھتی کہاں سے بڑھی؟ وہ علم کے ساتھ۔ علم ہمیشہ اظہار مانگتا ہے، علم بغیر اظہار کے پاسبل ہی نہیں ہے۔ کسی کے اندر کیا ہے جب تک وہ اظہار نہیں کرے گا۔ اس مجمع میں کتنے لوگوں کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، آپ کو پتا چلے گا یہ خطیب ہے، یہ ذاکر ہے، میں نے اظہار کر دیا، خاموشی ہو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ بات اظہار سے ہوتی ہے۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے 12 کے 12 آئمہ نے جو اپنا آپ بنوایا ہے اظہار سے نہیں بنوایا، اظہار سے نہیں بنوایا۔ آپ مجھے کہ کیسے؟ مجھے بتاؤ کہ 12 میں سے کسی نے شاعری کی، کسی نے تصویر بنائی، چلے آپ کہتے ہیں کہ علم تھا، کسی نے کتاب لکھی ہو، کسی امام نے کتاب نہیں لکھی۔ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ امیر المومنین کی کتاب ذاتی نہیں ہے، یہ سید رضی نے خطبے اکٹھے کیے ہیں۔ چلے اہل زبان بیٹھے ہیں تو ان سے قدر کروا لوں گا لفظ کی۔ یہ نہج البلاغہ چشمہ علی نہیں ہے، کشکول رضی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ علی زندگی میں بس یہی بولے تھے، یہ تو وہ سکے ہیں جو سید رضی کے کشکول میں آ گئے، یعنی کہ جو سید رضی نے اکٹھا کیا دنیا کے لیے وہ نہج ہے، جو ایک عالم دین نے اکٹھے کیے وہ نہج البلاغہ بن گئے۔ اور اگر وہ منبر میں بولتا ہی رہتا، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس شہزادی کے خطبوں نے شام میں بہت چال پیدا کر دیا، جس کے 4 خطبوں نے یہ اثر کیا ہے، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اب ان کی تصنیف کیا ہے، یہ کتاب کون سی لکھتے ہیں؟ اور میں بتاؤں مصطفیٰ نے تصنیف ہے مصطفیٰ کی، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی تصنیف کیا ہے۔ مصطفیٰ کی تصنیف کا نام علی ہے، علی کی تصنیف کا نام سلمان ہے، علی کی کتاب کا نام ابو ذر ہے، علی کے رسالے کا نام قمر ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی کون سی کتابیں لکھتا ہے۔ چکی چلانے والی کا نام فاطمہ نہیں، فضہ بنانے والی کا نام یہ کردار صرف کردار درست نہیں کرتے، یہ انسان بناتے ہیں۔ ان کے ہاتھ انسان ساز ہیں، یہ انسان بنا دیتے ہیں۔ اب عبادت کس نے کرنی ہے؟ بدن نہیں، بدن نے تو وضو کرنا، روح نے تو عرفان کرنا، پھر عبادت کس نے کرنی؟ اب اللہ نے جو درمیان میں نفس رکھا ہے تو نفس کے 2 حصے رکھے، نفس کے آدھے حصے تک شیطان کی رسائی ہے، آدھے بھی نہیں، کیونکہ آدھا تعلق نور سے ہے، آدھا بدن سے ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، آدھے حصے تک شیطان جائے گا اور آگے ایک بارڈر ہے جو روح سے نہیں ہے، کیونکہ روح کا تعلق نور سے ہے، نور تک اس کی رسائی ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ کے اندر سے 2 آوازیں نکلیں، آتی ہے یہ نہیں؟ چلو مثال اگر آپ نے نہیں مانگی تو میں آپ کو کھول دیتا ہوں، آپ صبح ارادہ کیجئے گا کہ میں نے صبح نماز پڑھنی ہے، بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ آنکھ کھلی، آنکھ کھلی، آپ نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، دیکھا کہ وقت نماز ہے، ایک اندر سے آواز ہے کہ اٹھیں پڑھیں، دوسرا صرف 10 منٹ، میں پریکٹیکل بات رہا ہوں، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی 10 منٹ لیٹ جاؤ، بس 5 منٹ کے بعد یہ 2 آوازیں کہاں سے ہیں؟ نفس ایک ہے تو آوازیں 2 نفس تو ایک ہے، آوازیں 2 آدھے تک رسائی ہے، آدھے تک نہیں ہے۔ نفس کیا کام کرتا ہے؟ نفس ارادے کو وجود دیتا ہے، نفس ارادہ بناتا ہے، ارادہ جب پریکٹیکلی طور پہ کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب عبادت میں 3 چیزیں اپنا اپنا کام ادا کرتی ہیں۔ جسم صرف وضو کرے گا، تکبیرۃ الاحرام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، یہ ظاہری کام کرے گا۔ عبادت کس کی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیوں جھک رہے ہو، کیوں گر رہے ہو، اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی روح نے عرفان دے دی۔ عبادت باہر سے شروع نہیں ہوتی، عبادت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا عبادت گزار بن کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ تصور ہی غلط ہے۔ میں تو ہمیشہ ممبر پہ کہتا ہوں کہ بدن گھسیٹ کے مسجد میں لانے کی بجائے بہتر ہے کہ روحوں کو معرفت عطا کرے۔ تھپڑ مار کے بیٹے کو مسجد میں بھیجنے کی بجائے اسے گھر کے کونے میں بٹھا کے اس کی روح کو عرفان عطا کرے۔ اندر روشنی نہیں، جب اندر روشنی ہی نہیں تو اندھیرا جتنی بھی عبادت کرے۔ روشنی شرط ہے، ابلیس کے پاس صرف عبادت تھی، روشنی نہیں تھی۔ ملائکہ کے پاس صرف عبادت نہیں، روشنی نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ جس کی کریں پھر وہ جب جس کی آگے جھکا دے اس کے آگے تو طرح نہیں کرتے اور جھک جاتے،
انہیں معرفت تھی نا جس کی عبادت کریں تو عبادت سجدہ کرنے کا نام نہیں، بات ماننے کا نام ہے۔ پیشانی رگڑنے کو سجدہ نہیں، جبین رگڑنے سے کا مطلب کہ بھائی سرنڈر کر دیا، جو تو نے کہا مان لیا، بس اس نے کہا اسے سجدہ کر دو، انہیں فوراً اسے کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا کام تیری اطاعت کرنا ہے، تو چاہے جسے بھی کروا دے۔ ان کے پاس معرفت تھی، جس کے پاس معرفت نہیں تھی اس نے سوال کر دیا، کیوں کروں، کس لیے کروں، اسے کیوں کروا رہا ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے، مجھے کیوں نہیں کروا رہا، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں معرفت نہ ہو وہاں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو میں ہمیشہ ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کو علی منوانے سے پہلے انہیں علی کا عرفان عطا کرو، جب علی کا عرفان عطا ہو جائے گا پھر بندہ نہیں پوچھے گا 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، مردہ کیسے زندہ کر دیا۔ جس نے عبادت کے لیے شعور پیدا کرنا ہے، روح نے عرفان دیا تھا، جسم نے صرف اور صرف رکعتیں بنائی تھیں، اور جس نے اس کو وجود دیا تھا وہ ارادہ ہے۔ ارادے تک شیطان کی رسائی ہے۔ ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجلس پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں بہت سی چیزوں کے ارادے ہیں لیکن وجود نہیں۔ آپ نے بھی سوچا ہوا سب کے ہاں ارادہ ہے کہ مجلس تمام ہوگی اور میں نے یہ کرنا ہے، میرا یہ ارادہ ہے، ارادہ ہے، وجود تو نہیں۔ جب وہ کام کر لیں گے اس کا مطلب آپ کے ارادے نے اسے وجود دے دیا، اور جب وجود آتا ہے تو اب اختیار آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ جب تک وجود نہیں ہوتا اختیار نہیں۔ بڑی بڑی بحث ہے فلسفے کی، اور میں بڑے سلیس کر کے جتنی پتلی کر سکتا ہوں اتنی کر رہا ہوں کہ ارادہ جب وجود دیتا ہے تو پھر اختیار پہ تصرف دے دیتا ہے۔ جب تک وجود نہیں دیتا تب تک چیز ارادے میں رہتی ہے، اور ارادہ نظر نہیں آتا۔ آپ کے پاس ارادہ ہے، نظر نہیں آتا۔ اللہ کا بھی ارادہ تھا کہ پہچانا جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ، میرا ارادہ تھا، اب کب سے تھا؟ اب اس پہ زمین زمان کی کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ارادہ تھا تب تو زمین تھی نہیں۔ بھئی اگر زمانہ بنے گا تو زمین و آسمان سے بنے گا نا، گردش لیل و نہار سے ہی اوقات مقرر ہوں گے، تو زمین و آسمان تو بنی نہیں تھی۔ وہ کہنا میرا ارادہ تھا، کب سے تھا یہ کسی کو نہیں پتا۔ وہ کہتا میرا ارادہ ہے۔ اب جب اللہ ارادہ کہے نا تو اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی۔ اس میں قانون یہ ہے کہ جب اللہ کہتے نا کہ میرا ارادہ تھا یا میرا ارادہ ہے، اس کا مطلب جب سے وہ ہے۔ اس لیے کہ اس کے اور اس کے ارادے میں اگر ہم ہلکا سا بھی گیپ ڈال دیں گے تو اس کی توحید خطرے میں چلے گی، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے جدا ہو گیا۔ اس کا مطلب ارادہ اور ہے خدا اور۔ تو اب عبادت خدا کی کرنی ہے یا ارادے کی؟ تو اب یہ علماء نے طے کر لیا ہے کہ جب خدا کہہ دے نا کہ میرا ارادہ، تو اب یہ نہیں کہنا کہ کب سے، کتنا عرصہ پہلے۔ اب آپ نے طے کر لیا ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا میرا ارادہ تھا میں پہچانا گا، اس کا مطلب جب سے وہ اللہ تھا تب سے اس کا ارادہ ہے کہ میں پہچانا گا۔ اب جب کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ جب بھی اس کے لیے کہتے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے نا، تو میں نے سہارا لیا ہے کہ مجھے جب یا کب کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ جب بھی مقید ہے اور کب بھی مقید ہے۔ جب بھی اوقات میں آئے گا، کب بھی وقت میں آئے گا۔ یہ جب اور کب میں تو ہے ہی نہیں، اللہ ہے اور ارادہ ہے، اللہ ہے اور ارادہ ہے۔ اور وہی قرآن میں کہہ رہا انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے میں ہر رشتے سے میرا ارادہ ہے کہ میں ہر رزق اہل بیت سے دور۔ اس کا مطلب اس نے زمین پہ ان کو بھیج کے ارادہ نہیں بنایا، اس نے زمین پہ بھیج کے ارادہ نہیں بنایا۔ جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اہل بیت کے لیے ارادہ ہے ہر رزق دور ہے، ان کو بالکل طاہر رکھے، بلکہ طاہر نہیں رکھو، مطہر کر اور ایسا پاک رکھنا جیسا پاک رکھنے حق
اب کب سے ہے؟ اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں ہمیشہ رزق سے دور رکھا ہے، تو اب اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں رزق سے گزر کے آتی ہے. اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں رزق سے گزرے گی. وہ ماں کے بطن میں ہوگی، وہ اگر نطفے میں آئی، اور اللہ کی 6 حالتیں جو خدا نے قرآن میں بتائی ہیں کہ نطفے سے کہاں 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 اور کیسے انسان بنا، اس 6 حالتوں میں جس حالت میں بھی رہے گی وہ رجس میں رہے گی. نطفے میں بھی ہے رجس میں، لوتھڑے میں آئی تو رجس میں، شکم مادر میں تو رجس میں، وجود کی صورت میں بھی آگے تو رجس میں. اس کا مطلب ہے کہ جو شے پیدا ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی رجس ہوتی ہے. اور خدا کہتا ہے میں نے ارادے میں رکھا ہوا ہے، میں نے ہمیشہ رزق سے دور رکھنا ہے. اب میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا. مجھے پسند ہے بات ہو اسی پہ اور بات کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کہاں سے ملتا ہے؟ نفس سے. ایک بدن بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ زمر میں خدا کہتا ہے کہ تمہاری نیند تمہاری موت ہے. اور اسے حکماں نے اور عرفاء نے اور علماء نے تعبیر کیا ہے کہ نیند موت صغریٰ ہے، چھوٹی موت کا نام نہیں ہے. جو کیفیت موت کی ہوتی ہے وہی نیند کی ہوتی ہے، بس اس میں ہے کہ اس میں اٹھا نہیں جاتا اور اس میں بیداری ہے. اب جب نیند آتی ہے، خدا کہتا ہے کہ سورہ زمر میں کہ جب روحیں آزاد ہوتی ہیں بدن سے اور نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے جسے ہم نے موت دینی ہوتی ہے ہم ان نفسوں کو روک لیتے ہیں. اور زمین پر لوگ کہتے ہیں کہ سویا تھا اٹھا نہیں. خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس نفس کو جب عالم بالا میں گیا ہم نے اسے دوبارہ روح تک آنے نہیں دیا. اب بدن اور روح کا رشتہ میں نے ابتدا میں جب کہی تھی کہ بدن اور روح کو جوڑنے کے لیے نفس چاہیے. اب اگر نیند میں روح آزاد ہوتی ہے تو اس کا مطلب جس نے جوڑا ہوا تھا وہ نہیں ہے. اگر وہ رہتا تو روح بدن کے اندر رہتا. اب نفس چلا گیا عالم بالا میں، روح دنیا میں پھر گئی اور بدن بستر پہ لیٹا. اب بدن بستر پہ ہے، روح عالم دنیا میں ہے اور نفس عالم بالا میں. روح ابھی دنیا میں ہے اور نفس اوپر چلا جاتا ہے. نفس ہمیشہ روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. نفس ہمیشہ روح سے پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرا نبی میری روح ہے اور علی میرا نفس ہے. محنت آپ نے ضائع کی ہے. نفس اللہ ہے، علی اور روح اللہ ہے محمد مصطفیٰ. اب اگر معراج کو علی محمد سے پہلے چلا جائے تو بھائی بھائی سے پہلے نہیں گیا، نفس روح سے پہلے چلا گیا. اب علی کو نفس اللہ میں نے تو نہیں کہا، پروردگار نے کہا. یہ زمین پر رسول کا نفس ہوگا، اگر نہیں تو قرآن کی آیا مباہلہ گواہ ہے انفسنا. یہ نفس سے رسول بن کے مباہلہ نہیں. خدا کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. اس نے اپنا نفس اللہ کو دے دیا. اب زمین پر علی کا نفس ہی نہیں ہے، نفس اللہ کے پاس. آسمان پہ ہو تو اللہ کا نفس ہو، زمین پہ ہو تو نبی کا نفس ہو. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نفس اگر چلا جائے تو بدن اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کائنات بدن ہے، نبی اس میں روح ہے، علی اس میں نفس ہے. اب علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا. اگر علی کا رشتہ نکل گیا تو بدن اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میزباں کے لیے لازم ہے مجسم ہونا، میزباں کے لیے لازم ہے مجسم ہونا. جسم رکھتا نہیں خالق، یہ ہے ایمان اپنا. نہ زباں ہے نہ دہن
وہ متکلم ہے خدا، بات بھی رکھنی تھی، اعزاز بھی مہمان کا تھا، تخلیہ میں کوئی مونس بھی تو ہو ان کے لیے، تخلیہ میں کوئی مونس بھی تو ہو ان کے لیے، نفس حیدر کو خریدا تھا اسی دن، نفس حیدر اب ارادے کا تعلق روح سے نہیں، ارادے کا تعلق باطن سے۔ بدن محکوم ہے، ارادہ اس کے اوپر حاکم ہے۔ ارادے کا حکم چلتا ہے جسم میں۔ ابھی میں مثال جو دی اسی سے واضح کر دوں تو بستر کے بدن، عالم دنیا میں روح، نفس عالم بدن پہ مچھر نے کاٹا، بدن نے روح کو بلایا، روح بدن میں آنا چاہتی تھی لیکن نفس نے، روح نے وہی میسج نفس کو دیا کہ بدن کو ضرورت ہے واپس، نفس پہنچا، روح بدن کے قریب آ گئی، نفس نے آتے ہی بدن میں ہاتھ کو کہ مچھر کو بدن موجود تھا، حرکت بھی نہیں کر سکتا جب تک نفس ہو۔ بدن روح طاقتور ہے، یہ نہیں کہ روح میں طاقت ہوئی گئی، روح طاقتور ہے لیکن طاقتور ہونے کے باوجود وہ بدن تک گئی نہیں، اس لیے کہ بدن تک جا نہیں سکتی، ضد ہے نفس کا ہونا ضروری ہے۔ بدن میں مدد کے لیے روح کو کرنا، روح نفس کو، روح ہمیشہ مدد کے لیے طاقتور ہونے کے باوجود نفس کو چہرے میں کیسے روح خیبر میں تھی، نفس مدینے میں تھا۔ طاقتور ہونے کے باوجود روح نے نفس کو، کیونکہ دیر کے بدن کو خطرہ ہو گیا، اب نفس آیا اور نفس نے آ کے جسم کو حکم دیا اور نبضیں اور دھڑکن ساری چیزوں پہ حاکم آ گیا اور حاکم نے ہاتھ کو حکم دے دیا اس نے، اس کا مطلب ہے ارادہ ہمیشہ نفس، خدا کہتا ہے یہ میرا نفس ہے، اس کا مطلب اللہ ذات ہے، یہ ارادہ ہے، اللہ ذات ہے یہ کیونکہ اس کے پاس ذات ہے بدن میں، ان کے پاس بدن ہے ارادہ میں، ان کے پاس اپنا ارادہ ہے کوئی نہیں، اس نے اپنا ارادہ ان کے بدن میں چلتے یہ ہے ارادہ اس کا، کھولتے یہ ہے، بیعت یہ کرواتے ارادہ اس کا، ہمارا میں یقین اللہ یہ کنکریاں تم نے نہیں یہ تو نہیں بو، ید اللہ فوق بآیتہ ہے، یہ بدو نے تیرے ہاتھ میں بیان کی، میرے ہاتھ میں بیان کی، مطلب ہے کرتے یہ ہیں اور وہ کہتا ہے یہ انہوں نے کی، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کرے اور پھر نہ کرے تو وہ کیفیت ہے۔ میں اس کا میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ کے چہرے خوش، تھوڑی دیر بعد مسائل پڑھوں گا یہ غمگین ہو جائے، تب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس کیفیت سے نکل آئے، اب غم کی کیفیت میں، ابھی غم کی کیفیت میں نہیں، خوشی کی کیفیت، اس کا مطلب انسان ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہو، ایک سے خالد ہو دوسری میں داخل ہو، اگر اللہ راضی اور ناراض ہوتا تو اس کا مطلب وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتا، اور جو کیفیت تبدیل تکلیف اللہ نہیں ہوتا، اگر وہ حالتوں کی تبدیلی نہیں آئے گا تو اس کے اندر تحرک پیدا ہو جائے گا، اگر تحرک ہوگا تو وہ حرکت میں آئے گا، اگر وہ حرکت میں آئے گا تو وہ خدا نہیں رہے، کیونکہ وہ ایک حالت سے نکل گیا دوسری حالت میں آ گیا، وہ خارج ہوا اور داخل ہو گیا، نہ وہ خارج ہوتا ہے نہ وہ داخل ہو، وہ ہر چیز میں ہی داخل ہے، ہر چیز سے ہی خارج ہے، اب اس کے اندر ارادہ ہے، اب اس کا مطلب ہے راضی اور ناراض ہونے کا تعلق بھی اللہ سے نہیں ہے، براہ راست ان سے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ سجدے کر کے جسے راضی کر رہا ہے، کوئی عبادت سے راضی نہیں ہوگا، راضی انہوں نے ہونا ہے،
اب میں نے تکلیف یہاں سے شروع کی تھی، عبادت بدن نہیں کرتے، روح ان کی معرفت پیدا کریں گی، بدن جھکیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ روح کو اہل بیت کی معرفت کرے، روح ان کی معرفت کرے تو بدن اسے آخری لائن ریاضوں کی ارادہ، اور ارادے تک شیطان کی رسائی، ارادے تک شیطان، یہ ارادوں تک، یہ ارادے بدل جانے۔ حضور یہ مسلح نہیں تھا، یہ وضو کا پانی نہیں گرا تھا، یہ سجدے کا چوری کر کے نہیں تھا، یہ ارادے بدل، یہ سوئے ہوئے کے اوپر آ کے یہ مجلس میں جانے والے کیا کریں، ارادے بدلے۔ اس کا مطلب اس کی رسائی ارادوں، خدا کی قسم ہے عرض سے بڑا جملہ کہنے لگا، یہ نبیوں کے ارادوں تک گئے، یہ ابراہیم کے سامنے ہے، یہ اسماعیل کے سامنے ہے، یہ ہاجرہ کے سامنے ہے، یہ یعقوب کے سامنے ہے، یہ یوسف اور یحییٰ اور زکریا کے سامنے ہے۔ زبان پہ یقین کر لو تو تمہاری مہربانی، اسی گھر سے قرآن اٹھاؤ، میں حاشیے میں لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ نبیوں کے ارادوں تک آیا ہے، یہ کربلا میں چون تک نہیں گا۔ یہ کربلا میں حسین چون تک نہیں گیا، حبیب تک نہیں گیا، زہیر تک نہیں گیا۔ اب ان کو سوال کرو کہ کیسے نہیں گیا؟ اس لیے کہ وہاں صرف ارادہ، کربلا میں حسین نے ارادوں کو وجود دے دیا۔ حبیب حسین کے ارادے کا نام ہے، حسین کے اختیار کے وجود کا نام ہے، کیونکہ جب وجود آ جائے تو اختیار کا تصرف طاری ہو جاتا۔ حسین کے حبیب کا وجود اور حبیب کو اپنے وجود پہ اختیار دے، زہیر کو اختیار، اور جب اختیاری کیفیت آئے تو اب یہ ارادوں سے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ ارادہ تب تک ہوتا ہے جب تک اختیار نہ ہو، جب اختیار آ جائے تو پھر ارادہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس نے جون کو اس زہیر تک نہیں پہنچے، حبیب تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ حسین نے ارادوں کو اختیار دے دیا تھا۔ اب حسین نے کہا کہ انہیں کے ارادوں کو اختیار دو کا تو قیامت تک لوگ کہتے گے حسین کے پاس آ گئے تھے، حسین نے اختیار دے دیا تھا، ابلیس آ نہیں سکتا تھا، رسائی ہو نہیں سکتی تھی، وہ چھوڑ دیتے حسین کو، اگر حسین انہیں ادھر رکھتا، حسین نے تو اپنے پاس ملا لیے تھے نا، وہاں تک تو شیطان کی رسائی نہیں۔ حسین نے کہا چلو میں تمہیں اپنا اختیار بھی دکھا دیتا ہوں، ادھر تو اس کی رسائی نہیں، ادھر تو ہے، حسین نے ایک ادھر سے بلایا، شیطان کے پنجے سے حسین کے حکم نکالے۔ کربلا تلواروں کے ٹکرانے کا نام نہیں ہے، اختیارات کے ٹکرانے، کربلا نیزے بھالے کی جنگ کا تو نام ہی نہیں، کربلا اراد اور اختیار کا نام، یہ ہے اختیار حسین ابن علی۔ حسین نے اس لمحے اسے بلایا جب اسے موت پہ یقین آ گیا، اسے پتہ چل گیا اب اگلے ہی لمحے موت، اب یہ حر نہیں آ رہی، یہ ارادہ ہے جو حسین کی طرف، اور جب آیا تو حسین نے حر کو اختیار دیں گے، تیرے پاس اختیار، یہ اختیار ہی جو تھا جو حسین نے شب شب کہا تھا کہ جاؤ گھروں پہ چلے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ارادہ ہوتا تو اٹھتے، ارادہ پیچھے رہ جاتا، اب وہ اختیاری کیفیت میں ہو جائے، اور جب کسی کا اختیار آ جائے تو پھر ارادہ تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ اختیار ہمیشہ ارادے پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عبادت کا جو اصل موقف بیان کیا ہے وہ آل محمد کی معرفت میں، عبادت بدن سے نکلتی ہوئی روح تک نہیں جائے، روح سے چلتی ہوئی بدن تک آئے، باہر سے عبادت اندر نہیں جائے، اندر سے ورنہ جسم جھکتے رہے، پیشانیاں رگڑتے رہو، کمر خمیتا کر لو، لیکن اگر آپ کی روح کو ان کی معرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے اور ان کا معاہدہ ہے، اگر یہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی ان کے پاس آئے یہ رکنے نہیں دیتا، اور کوئی انہیں چھوڑ کے اس کے پاس جائے تو وہ چھوڑنے نہیں۔ شام کے بازار میں اختیار چل رہا تھا، حانیان کا حکم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہن اور ایک بھائی کا درد کیا،
جس بہن اور بھائی کی ہمارے بال کی وہ مجھے حکم دیا بہن چانس بھائی تھا میں ایک سفر کے ساتھ مصاحب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہن اور بھائی کے مقدر میں ایک عجیب درد ہے. میں صرف درد پڑھوں گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد مجھے مصاحب پڑھنے کی ضرورت ہے. جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا اور جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ شام کے بعد جو ہر موڑ پہ کہتا تھا ہم دعا کرتے سجاد کو موت وہ مدینے زندہ واپس آ گئے اور جو زندان میں دیوار پہ سر مار کے کہتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے کبھی ہم بھی مدینے لائے جو واپس گھر جانا چاہتی تھی وہ شام کے زندان میں سو گئی. میرا مالک آپ کو بہنوں کے نصیب میں کرے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بیٹیوں والی بیٹھی ہو بہنوں والی بہن چھوٹی ہو بھائی بڑا ہو بازار میں چلے جاؤ بھیڑ زیادہ ہو بہن گھبرائے گی تو بھائی بہن کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے پھر تو نہ پریشان ہونا تیرے ساتھ. آپ نے ہمیشہ بھائی کو بہن کو تسلیاں دیتے ہوئے دیکھا. یہ شام کے بازار میں انوکھا منظر تھا. 4 سال کی بہن جوان بھائی کا ہاتھ پکڑ کے تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں. یہ کائنات کی اکلوتی ایسی بہن ہے جو بھائی کو تسلیاں بس بہن اور بھائی کا ادھر بیان کرو. بازار شام میں ہر موڑ پہ سجاد سے کہتی ہے سجاد میں تجھے اپنے درد نہیں بتاتا لیکن سجاد میں تیری تعزیات گر رہی ہوں. سجاد میں تیری کمر پہ زخم گر رہی ہوں. 4 سال کی شہزادی نے کربلا کی شام غریبہ سے لے کے زندان کی آخری رات تک بھائی کو کوئی درد نہیں بتایا. صرف پینے کا پانی ملتا تھا سجاد کی کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. رو کی کہتی تھی تیری کڑیاں تب گئی ہیں تو بیمار ہے. پاؤں چومنے کے بہانے پاؤں سے ڈانٹے کی ہنستی تھی. ہر لمحہ بھائی کو تسلیاں دینے والی. جب آخری شہادت کی رات آئی ہے پھر ایک بار اٹھی ہے سجاد کی گود میں بیٹھی ہے رو کے کہتی ہے تو میرا امام ہے لیکن میرا بھائی بھی تو ہے نا. سجاد میں امام بن کے تیرا تحفظ کرتی رہی میں فاطمہ بن کے تجھے علی سمجھ کے لیے تیرے ساتھ ساتھ محافظہ بن کے آئی ہوں. لیکن سجاد آج میرا جی چاہتا ہے کہ آج ایک بہن اپنے بھائی کو اپنی تکلیف بتائے. سجاد رو کہتے میرے کان ترس گئے تو مجھے کوئی اپنا درد بتائے. جب سے بابا کربلا میں سو گیا سکینہ تو نے کوئی درد نہیں بتایا. سکینہ مجھے درد بتا جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ہائے ضرور کہے گا. جب کہنا سکینہ مجھے درد بتا چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے بھائی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے اب مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. سجاد انہوں نے مجھے چہرے پہ اتنا ظلم کیا ہے. سجاد میری آنکھیں لگ گئی. سجاد مجھے اب آپ کا چہرہ سادات و غیر سادات. یہی معصومہ جب مولا سید الساجدین کی قید آزاد ہوئی ہے مولا سید الساجدین 3 اونٹ لے کے زندان کے دروازے پہ آئے. جب 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے تو بیوی زینب کی آواز آئی سجاد کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کربلا. سجاد پہلے میں کربلا نہیں جاؤں گی. اما مدینہ نہیں پہلے میں مدینہ نہیں جاؤں. اما شام سے جا رہے ہیں پہلے کربلا نہیں جانا تو نجف چلے. لوگ کہتے نہیں سجاد مجھے عراق بعد میں لے کے جانا پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ جو روز پوچھا کرتی تھی کہ ہم واپس کب جائیں. سجاد کوئی اپنا بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں اپنی بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. مولا سید الساجدین 3 اونٹ لے کے قبرستانی مسافرہ پہ آئے. بہن کی چھوٹی سی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی. روتی آنکھوں سے دعا کرنا اللہ شام کے حالات بہتر کرے. حسین کی بیٹی کو پھر سپاہیوں نے گھیر لیا ہے. علی کی بیٹی گھر میں آ گئی ہے. سامنے سکینہ کی ننھی قبر پہ نظر پڑی. سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. چلتے
چلتے بہن کی قبر پہ آئے، روک کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ روز پوچھا کرتی تھی ہم کب مدینے جائیں گے، اور سکینہ دیکھ میری زنجیریں کھل گئی ہیں، دیکھ میری رسیاں کھول دی گئی ہیں، دیکھ سکینہ میرے ہاتھ آزاد ہو گئے ہیں، سکینہ تیرا بھائی واپس مدینے جا رہا ہے، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بھائی بہن کی قبر پہ باتیں کر رہا تھا، یا بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم، سجاد بولتا رہا میں مر جاؤں گی، بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے آگے بی بی کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی حضرت ابوالفضل عباس کی زوجہ فضل کی ماں، روک گئی علی کی بیٹی کو کربلا سے لے کے شام تک میں نے جو آپ نے حکم کیا وہ پورا کیا ہے، آج میں کوئی ایک کام کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کیا کرنا چاہتی ہے فضل کی ماں؟ روک دی سیدہ پردہ کرو، مجھے تنہائی میں سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے اپنا چہرہ پھیرا، شام کی دھرتی پر زلزلہ آیا، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، شام کی دھرتی ہلنا شروع ہوئی، بی بی زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، لوگی کہتی بیٹی نو قدم معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی میں لے گیا تھا، تو رات کے سو گیا، تیرا سگر کو راستہ مارا گیا، بی بی عباس معافی مانگنے آیا ہے، قبر سکینہ میں زخر آ گیا، آواز سیاد سر اٹھا لے، میں راضی کربلا کا غریب نازی۔ یا محمد و بحقی محمد یا اللہ بحقی ابن محسن رسول کریم علیہ السلام اللہ باقی حسین علیہ السلام میں میرے مالک خالق جی علیہ محمد کی عزت کا واسطہ اہل خانہ کی یہ تفریح اپنی بارگاہ میں سید قمر علی شاہ، سیدہ مقصودہ بیگم، سید ظہیر الحسن، سید خورشید حیدر الحوی، حاجرہ خاتون، سید تنویر الحسن اور سید آصف شاہ، ان کے یہ تمام مرحومین اور آپ حاضرین کے جتنے مرحومین شہداء ملت جعفری ہے، میرا مالک تمام کے دربار میں اور اسے قیامت میں خاتم قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اور میرا مالک و میرا خالق اس گھر کو ہر دکھ ہر تکلیف پوری نظر اور پوری خبر سے محفوظ، یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں قائم ہو، ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما، ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرما، آپ حاضرین جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ذکر میں بیٹھے ان روتی ہوئی آنکھوں سے ان آنسو گریے کا واسطہ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں آل محمد کا وسیلہ اور واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، تجھے سید الصادقین کی غیرت کا واسطہ، تجھے بی بی سکینہ کی معصومیت کا واسطہ، جتنی حاجات ہمارے لیے بہتر ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے لسان حال ہیں ان کو بے لسانی دور فرما، جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ان کی بیٹیوں کا نصیب میں ہماری روحوں کو آل محمد کی معرفت عطا فرما، میرے مالک ہمیں آل محمد کی مودت عطا فرما، ہمیں ان کا عرفان عطا فرما، ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا یہ چاہتے ہیں، میرے مالک ہمیں وارث زمانہ کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد دیدار ان کی نصرت نصیب فرما، لقنا لک بننا انک انت السمیع العلیم۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.